ہیں کواکب کچھ بائے عفت سحر طاہر۔ میری تو عید بھی بس دہشت زدہ سے گزری کہ کہیں ازمیر بٹ کو تمہاری وہ کا پتہ نہ چل جائے، اور ان کٹنیوں نے میری نیا ڈبونے میں کون سی کسر باقی اٹھا رکھی تھی۔ وہ تو مجھ معصوم نے سالوں انڈین سوپ دیکھ دیکھ کے کچھ ایکٹنگ سیکھ رکھی تھی جو کام آ گئی، ورنہ تو دادا جان کی تاریخی بندوق کا ٹرائل ہو چکا تھا۔ عید پہ لڑکے بھی بس باغ دوڑ میں ہی دکھائی دیے اور میرو تو بہت ہی کم۔ سننے میں آیا کہ اس کے کسی دوست کی دادی وفات پا گئی ہیں اور وہ وہیں مصروف ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا ظالم تھوڑی ہے۔ اب بھلا یہ دادی اماں ایک آدھ دن بعد کی رخصت لے لیتی۔ خیر، انہیں کیا پتا ہو ایک عدد نئی نویلی منگیتر کے جذبات کا۔ اوفو امی، کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ میں کون سا کسی پبلک اسپاٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، دوست ہی کا تو گھر ہے۔ ازمیر بٹ کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے میرے قدم کچن میں ہی روک دیے۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے میں اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی، اب پتہ نہیں وہ تائی چاند سے کیا منوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزے تو اپنے تمام تر ادب و احترام سے گزر چکے تھے، سو میں نے بھی بہت اطمینان سے اپنے کان ان کی گفتگو پر لگا دیے۔ اس کی بات کے جواب میں تائی جان کچھ دھیمی پڑ گئیں، جانے انہوں نے کیا کہا۔ عید، کل عید کا تیسرا روز ہے۔ 2 دن سے گھر بیٹھی عید ہی تو منا رہی تھی آپ کی بہو رانی۔ وہ پھر جھنجھلایا۔ اپنی دادوں سے پوچھ لو پھر۔ تائی جان نے جیسے اپنی جان چھڑائی، مگر میں تو حیران و پریشان تھی۔ خیر سے میرا ذکر کس خوشی میں؟ دادوں سے بھی پوچھ لوں گا، بلکہ مجھے ڈائریکٹ انہی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ اب اطمینان سے بولا، بھائی میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یوں شادی سے پہلے منگیتر کو لیے پھرنے سے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جوڑی بھی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے تم دونوں کی۔ اف میری پیاری ساسو ماں، میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ کہاں گئی تھی وہ ساری جلکو کڑیاں؟ کبھی جو میری تعریف با زبان ساس سن لیتی تو آج اپنی انگلیاں چبا ہی ڈالتی۔ ایک تو یہ آپ کے تہمات، نہیں نظر لگتی آپ کی بہو رانی کو؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ اچھا، پھر دھیان سے لے جانا اور دھیان سے واپس لانا۔ تائی جان نے مجبوراً اجازت دے دی۔ ہاں، بہو نہ ہوئی ایٹم بام ہو گئی، کہیں بے دہانی میں چل ہی نہ جائے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا، مگر میں نے اور کچھ سنا ہی کہاں۔ کلاچیں بھرتی اپنے کمرے میں آئی، جہاں اس وقت وہ سب اپنی اپنی تفریحی سرگرمیوں میں مصروف تھیں۔ کیوں پھدک رہی ہو؟ پاؤں پہ چائے تو نہیں گر گئی؟ فائقہ نے انگلش میگزین چھوڑ کر مجھے گھورا، مگر مجھے چائے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ اف، مجھے یقین نہیں آ رہا، میرو، میرا میرو۔ میں آنکھیں بند کر کے خوشی سے گھوم سی گئی۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا جب اس پر یہ ٹیگ لگا تھا۔ فائقہ نے جلن پھونکی۔ اوئے جل مرنیوں، وہ مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے؟ میں نے اپنی طرف سے گوری میزائل ہی پھینکا، مگر وہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ کام تو اسے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ماہین نے لقمہ دیا۔ وہ عقل مند ہے۔ بارشوں کی وجہ سے دریا تو آج کل بھرے ہیں، اب سوکھے میں کہاں دھکا دیتا۔ فائقہ نے دانت نہ کسے۔ عام حالات میں جنگ یقینی تھی، مگر ابھی تو میں بے حد خوش تھی، اسی لیے محض اترا کر اتنا ہی کہا، جلو اور جل جل کے مر جاؤ جل ککڑیوں، بلکہ انٹرنیشنل کنواریوں، اور میرا منگنی کا گولڈن پیریڈ دیکھ کے دل میں حسرتوں کے تاج محل بناتے رہو۔ ویسے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ رویما کو لے کر کہاں جانا چاہتا ہے۔ ماہین دور کی کوڑی لائی تو ان سب کو بھی فطری تجسس نے گھیرا۔ میں جو ادھر ادھر ناچنے کودنے کے بعد تھک کر کمر سیدھی کرنے کو دراز ہوئی تھی، اٹھ بیٹھی۔ خبردار، جو کسی نے ہمارے رومانٹک سین کو تخیل میں لانے کی کوشش کی تو میں نے وارننگ دی، اور ان خبیثوں نے جیسے کوئی لطیفہ سن کر قہقہے لگائے، مگر مجھے کیا،
جس کا تھا مجھ کو انتظار، ملنے والا ہے دلدار۔ میں آنے والے حسین لمحات کے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں نے بڑی دلجمی کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے سب سے اچھے 5 جوڑے استری کر کے ہینگ کر دیے۔ ابھی میں استری سٹینڈ سے ہٹ ہی رہی تھی کہ مخصوص پرفیوم کی خوشبو میرے ارد گرد ٹکرانے لگی۔ جی ہاں، ازمیر بٹ۔ عصر کے بعد کیا کر رہی ہوں آج؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، لاج کے مارے میں تو آنکھیں پٹ پٹانے لگی۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ فارغ، بالکل فارغ۔ میں جلدی سے بولی، مبادا وہ میری مصروفیت کا سوچ کر ارادہ ہی نہ بدل دے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرے دوست کے گھر چلتی تم، دراصل وہ بتانے لگا، اور میں ہواؤں میں پنکھ ہوتے تو اڑ آتی رے رسیا اور رسیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور میرو، آخر میں نہیں جاؤں گی تو اور کون جائے گا تمہارے ساتھ؟ میں صدقے واری جانے کو تھی اور وہ بے حد سنجیدہ۔ امی کہہ رہی تھی ان 5 کو بھی کہہ دینا۔ یا اللہ، میرا دل رک گیا، شاید ہارٹ اٹیک ہونے کو تھا۔ 1 نہ 2 کباب میں پوری کی پوری 5 ہڈیاں۔ آپ خود سوچیں، گاڑی کے رومانٹک ماحول میں پہرا دیتی 10 آنکھیں اور 10 کان۔ ہرگز نہیں۔ میں جھرجھری لے کے حواس میں آئی۔ وہ 5 زبردستی کی ہنسی۔ وہ اتنی فارغ تھوڑی ہیں، آج تو سبھی کو انتہائی ضروری کام ہے۔ ہاں، ایک تم ہی تو فارغ نالائق ہو۔ اسے طنز کا موقع ملا۔ جی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی، ان پوستیوں کی طرح، بلکہ آج کا کام میں گزرے کل ہی میں کر چکی ہوں، اسی لیے اپنی عقل مندی کے باعث فارغ ہوں، بلکہ چاہوں تو آنے والی کل کا کام بھی آج ہی کر سکتی ہوں، جبکہ وہ آج گزرے کل کا کام کرنے میں مصروف ہیں۔ میں نے فراٹے سے کہنا شروع کیا، کسی بھی صورت مجھے یہ کباب ان ہڈیوں سے صاف رکھنا تھا۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے بولا، یہ کیا کل مچا رکھی ہے تم نے؟ پھر پوچھنے لگا، اور تم اکیلی وہاں جا کے مینج کر لو گی؟ میری باتیں کھلی، تم دیکھنا تو صحیح میرو، اور کپڑے ذرا ڈھنگ کے پہننا۔ ڈونٹ وری، یہ دیکھو۔ میں نے ہینگر اٹھا کے کپڑے لہرائے۔ ولیمے پہ نہیں جانا تمہیں؟ کوئی لائٹ سا کلر پہننا، پنک یا گرے ٹائپ۔ وہ تل ملایا تھا اور میرا منہ لٹک گیا۔ ایک تو یہ مرد بھی نا۔ چلو خیر، یہ تو پتا چل گیا کہ اسے میں پنک اور گرے رنگوں میں اچھی لگتی ہوں۔ مجھے ایک اور سوچ نے خوش کر دیا، اور ویسے بھی ان 5 کا کانٹا بلکہ کانٹے نکال کے میں بے حد مسرور تھی۔ تم نے منع کیا ہے بھائی کو خرانٹ عورت ہمیں ساتھ لے جانے سے؟ زرمینہ بھی کبھی کبھار گھر سے نکلنے کا موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ خبر ملتے ہی سب کو لے کر مجھ پر چڑھائی کر دی۔ میں چاہ کر بھی اسے کھری کھری نہیں سنا پائی کہ ابھی ابھی اس کا نیلا گلابی سوٹ ادھار لیا تھا۔ دیکھو بچیو، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، بلکہ بہت دور ہے، خواہ اپنے ذہن خراب مت کرو۔ کیا فرق پڑ جاتا، اسی بہانے ہم بھی گھر سے نکل کے سانس لے لیتے۔ تمہیں کیوں مڑوڑ اٹھ رہے تھے؟ فائقہ نے دانت پیسے۔ تو ابھی کون سا تمہاری سانسیں بند پڑی ہیں، یا گھر میں آکسیجن کی کمی ہے؟ کہو تو سلنڈر منگوا دیتی ہوں، مگر یہ تو طے ہے کہ تم سب اپنے سانس گھر میں ہی لوگی۔ ہماری ڈیٹ خراب کرنے کا تم لوگوں کو کوئی حق نہیں۔ آخر میں نے اترا کر شرما کر بیر بوٹی بن کر کہا تو وہ چونکی۔ کہاں؟ وہ بھی یقینی سے پوچھنے لگی تو مجھے ترس آیا، یا خدا، ان میں سے کسی کو تو منگیتر والا کر دے تاکہ ایسے حسین حادثات ان کی زندگی میں بھی پیش آئیں۔ دیکھو، صبر کرو، کیونکہ اس کے سوا تم لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تم لوگوں کے کانٹے اپنی راہ میں سے نکالے ہیں۔ اب خبردار کوئی فساد اٹھانے کی کوشش کی تو تم سب گھر پر رہو گی۔ ہاں، واپس آ کے میں سینسر شدہ قصہ ڈیٹ ضرور سناؤں گی تمہیں، یہ وعدہ رہا۔ میں نے انہیں نپٹایا۔ سب سے پہلے فائقہ نے کہا لگایا، ہذیان، اور زرمینہ کے تو ہنستے ہنستے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ شاید بیچاری کو زیادہ ہی صدمہ ہوا تھا، پر میں بھی کیا کروں،
تجربہ کار قارئین تو جانتے ہی ہیں کہ ایسے ایسے موقع زندگی میں بار بار کب آتے ہیں، اور اگر میری سڑی بسی زندگی میں رومانس کے پیڈسٹل فین نے ٹھنڈی ہوا پھینکنی شروع کر ہی دی تھی تو ان نکمیوں کو اس کا رخ چاروں بلکہ پانچوں طرف گھمانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بے دید بنا رہنا ہی بہتر تھا۔ مجھے تو امی نے بطور خاص کہا تھا جانے کو، لیکن اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں رک جاتی ہوں، وہاں کافی لوگ آئے ہوں گے، گھبرا مت جانا۔ گویا مینا نے تک ہار کی شکست مان ہی لی تھی۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں جان چھوٹی، ایسے موقعوں پہ تو بیٹھ بیٹھ کے کمر اکڑ جاتی ہے۔ ماہین پڑھاکو کو بلکہ چلاکو نے بھی انگور کھٹے دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرے تو میں نے تسلی بھری سانس لی۔ پوچھ تو لوگ کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں؟ چڑیا نے تل ملا کر کہا تو میں تڑکھی۔ جس سے میری زندگی کے سارے سلسلے ملتے ہیں وہ مجھے جہاں کہیں بھی لے جائے، تم لوگوں کو کاہے کا جلاپا، کاہے کی فکریں؟ اچھا بچو، وہاں پہ جا کے ہماری یاد نہ آئی تو پھر کہنا۔ وہ اچھی خاصی خفا ہو گئی تھی۔ جلے ہمارے دشمن، بلکہ آج تو ہمارے دشمنوں کی آنکھیں دکھیں، کمر ٹوٹے۔ فائقہ نے سوکنوں کی طرح کوستے دیے۔ بھائی عمران عباس نے بھی تو ابھی تک پروپوزل نہیں بھیجا نا؟ ہاں بھائی، یاد تو واقعی بہت آؤ گی، کسی کی ایسی قسمت جو نہ کھلی جیسی میری۔ میں پھر سے اترائی۔ فنکشن کا تمام شور ہنگامہ تھم چکا تھا اور اب انتہائی پرسکون ماحول تھا، یا پھر لوگوں کی دھیمی دھیمی آوازیں، اور میری کمر ٹوٹ رہی تھی بیٹھ بیٹھ کے اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ یا خدا، کیا واقعی کنواروں کی بددعا سے بچنا چاہیے؟ مجھے اپنے دوست کی ماں کے حوالے کر کے ازمیر بٹ خود جانے کہاں نکل گیا، اور اب میں ان سب کے شکنجے میں قید تھی۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آتے جنہیں میں ٹشو سے بار بار خشک کر رہی تھی، ساتھ میں ہاتھ اور منہ دونوں مسلسل چل رہے تھے۔ کیا کھانا کھانے کے لیے؟ جی نہیں، آپ بھی میری طرح دھوکے میں ہیں قارئین۔ یا اللہ، تو نے مجھے ازمیر بٹ جیسا منگیتر کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرا جی جلا سکے اور میں مر جانی؟ ہائے ان خبیثوں کی زو معنی باتوں کی وہیں کیوں نہ سمجھ آئیں؟ مر کے بھی نہ آتی ادھر دہاڑی لگانے۔ میں نے پھر سے آنکھیں رگڑی تو پاس بیٹھی خاتون ساتھ والی سے بولی، روتی جا رہی ہیں بیچاری، لگتا ہے مرنے والی سے بڑا پیار تھا اس کا۔ وہ سخت متاثر تھی۔ لگا نا شوق؟ جی ہاں۔ کون سی ڈیٹ؟ کہاں کی ڈیٹ؟ اس قدر کمینہ ہے ازمیر بٹ، مجھے لے کے سیدھا اپنے دوست کی دادی کے کل میں شریک ہونے آیا تھا، اور اب میں پچھلے 2 گھنٹوں سے ہل ہل کے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھے جا رہی ہوں۔ اس ڈھیر کو سب نے 2 بار پڑھنا ہے معزز قارئین۔ آنکھیں جل رہی ہیں، کمر دکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے دل دکھ رہا ہے۔ وہ ذلیل ماریاں جو ریکارڈ لگائیں گی جا کے اسے بھی سہنا ہے۔ ہائے کنواروں کی بددعا۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of this part by فتح طاہر. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ.